يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے ایمان والو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے تمہاری جان کا خطرہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، تمہیں آگاہ کر دے رہا ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خبردار اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی اپنی کوئی ایسی حرکت نہ کرو، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہاری جان جائے، تمہاری جان کا خطرہ ہو یا تمہارے جان جانے کا سبب بنے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہاں بھی تمام اہل علم کے نزدیک بالکل عموم ہے۔ ایک حدیث امام بخاری نے تعلیقاً، امام ابو داؤد اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سپہ سالار بنا کر کے جنگ سلاسل، غزوہ سلاسل میں بھیجا۔ گئے، میدان میں تھے، جنگ ہو رہی تھی، جنگ میں برابر شامل تھے، سپہ سالار تھے۔ رات کو سوئے اور ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، جنابت لاحق ہو گئی اور ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ اب صبح فجر کے لیے جب اٹھے تو اس وقت سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں غسل کروں گا، ناپاک ہوں، نماز پڑھنا ہے اور امامت کرنی ہے، اگر میں نے غسل کر لیا تو شاید میں بیمار پڑ جاؤں یا میری جان کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، صحابی کا عمل ذرا دیکھیں۔ انہوں نے غسل کرنے کے بجائے تیمم کر لیا۔ غسل واجب تھا، غسل فرض تھا، جنابت لاحق ہو گئی تھی۔ انہوں نے غسل کے بجائے تیمم کیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو، جتنے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں تھے، سب کو انہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا دی، امامت کیا اور سارے لوگوں نے ان کے پیچھے نماز فجر ادا کر لی۔ بڑی چیمے گویاں ہوئی جب نبی علیہ السلام کے پاس فوج لوٹ کر کے آئی، دیکھیں ان پر غسل واجب تھا لیکن ٹھنڈی کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی۔ ان کو ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو میری جان کا خطرہ ہے، یہ ہماری بیماری کا خطرہ، میں بیمار ہو جاؤں گا، اور اس جنگ کی حالت ہے، سپہ سالار ہوں، بیمار ہو جانے کے بعد بہت ساری چیزیں متاثر ہو جائیں گی۔ اس لیے بیماری کے ڈر سے انہوں نے تیمم کیا اور فجر کی نماز پڑھا دی۔ جب پلٹ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے تو ایسی نماز پڑھا دی، اور کچھ لوگوں نے روایت کیا، ساتھیوں نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ، عمرو بن العاص نے ہمیں ایسی نماز پڑھا دی، ان پر غسل تھا، واجب تھا، جنابت لاحق تھی، اور غسل نہیں کیا، تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھا دی۔ ہم لوگوں نے تو نماز پڑھ لیا لیکن ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اللہ رسول نے حضرت عمرو بن عاص کو بلایا اور کہا، یا عمرو صلیت بالناس وانت جنوب، ارے تم جنابت کی حالت میں غسل نہ کیا اور تم نے ایسے ہی اپنے تمام ساتھیوں کو نماز پڑھا دیا، کس چیز نے تم کو منع کیا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر لاحق تھا
خوف تھا کہ میں نہاؤں گا تو اتنی کڑاکے کی سردی تھی، مجھے ڈر تھا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، مجھے اپنی صحت اور اپنے جان کا ڈر تھا، اس لیے ہم نے ایسے ہی نماز پڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میں نے اس لیے نماز پڑھا دیا مجھے ڈر تھا، تو اللہ سے فرمایا غسل کیوں نہیں تم نے کیا؟ کہا یا رسول اللہ تعالیٰ میں ڈرا اور خوف آیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مارو نہیں، اپنی جان نہیں گواؤ، اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ یا رسول اللہ، مجھ نے اس آیت کو دلیل پکڑی، اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ نے قتل کرنے کو منع کیا ہے، جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، صحت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اس لیے میں نے اسی جنابت کی حالت میں غسل کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں جب میں نے آیت اپنی دلیل پیش کی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے، ولم یقل شیئا، اور کچھ آپ نے ہمیں اعتراض نہیں کیا، ہمیں منع نہیں کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کر کے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں اگر انسان کو جان کا، مال کا اور بیماری کا یہ لفظ یاد رکھیں، اگر آدمی کو بیماری کا ڈر ہے، آدمی جنابت سے ہے، ناپاک ہے، نماز کا وقت آ گیا، اور ٹھنڈی کی وجہ سے آدمی کو اپنی جان، اپنی صحت کا یا پیاس کا ڈر ہے، تو نہانے کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھا دے گا۔ دیکھا یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو دلیل بنایا، اور جنابت کی حالت میں جب غسل واجب تھا، ناپاک تھے، حدث اکبر تھا، تو انہوں نے اپنی صحت اور اپنی جان کو بچانے کے لیے غسل کیا کے بجائے تیمم کر لیا، غسل کو ساقط سمجھا اور قرآن پاک کی آیت کو دلیل بنایا، اور اللہ کے رسول نے ان کے اس عمل کو پسند کیا۔ اس سے پتہ چل گیا دوستو کہ ہمیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی صحت کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی عمل کرنا جس سے ہماری صحت کا خطرہ ہو، جان کا ڈر ہو اور صحت کا نقصان ہو، اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔